سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دامن دھری پہ اپنے اے زاہد نہ جائیے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، دنیا میں ایک چیز ہے کہ اللہ کی عطا پر شکر ادا کرنا، اور دوسرا کسی کو حقیر سمجھنا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کام کو مختلف طریقوں سے بانٹنا یہ لازم ہے۔ کوئی شخص بھی اگر ایک ہی طریقے پہ کام کرے گا تو نظام دھرم بھرم ہو جائے گا۔ اب ایک شخص کہے کہ گھر میں عورت جو ہے وہ کام کاج کرتی ہے، وہ بھی چلی جائے تو گھر ایسے ہی سونا پڑا رہے گا، اور مرد بار کام کرے۔ اصل فساد کی جڑیں یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ذمہ داریوں کو مانا نہیں جاتا اور ایک دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ایسی چیز ایک گھر میں پیدا ہو جائے تو اس میں تباہی اور بربادی پیدا ہوتی ہے، تو وہی چیز اگر ایک ملک میں پیدا ہو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی بیرونی لوگ ہمارے اندر آتے ہیں، تو بیرونی لوگ ہمارے اندر کیوں آ رہے ہیں؟ ہمارے اندر رستے ہیں تو آ رہے ہیں۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ اس نے رستہ دینا ہی نہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ بے اعتمادی ہو چکی ہے ایک دوسرے پر، اور جب بے اعتمادی ہو جاتا ہے تو پھر دشمن جو ہے نا وہ دوست نظر آتا ہے اور بھائی دشمن نظر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کتنا خوش کن نعرہ ہے اور دشمن دوست ہمارا ہے۔ یہ وہ تباہیاں ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نظام کے اعتبار سے، علماء کا اٹھنا، وجہ یہ کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ علماء کو اللہ نے دین پر مر مٹنا سکھا دیا، اور ملک کی جتنے بھی فوجی ادارے ہیں یہ ملک پر مر نہ مٹنتے۔ تو ہمارا ملک اسلامی جمہوری پاکستان، تو پاکستان کے محافظ اور اسلام کے خدمت کرنے والے، ان کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جب یہ ایک ہو جائیں گے تو باہر کی قوتوں کو کوئی راستہ ملنا نہیں ہے۔ یہ بے اعتمادی، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایسے الفاظ سے ایک دوسرے کا گریز کرنا چاہیے جس سے ایک دوسرے کی تحقیر ہو۔ آئینی اختیار ہے احتجاج کرنا سب کا، کسی عورت کا اٹھ کر علماء پر زبان درازیاں کرنا یہ اچھی باتیں نہیں۔ اسی طرح فلمی ڈائلاگ نہیں مارنے چاہیے کہ فوج ہے یا جو بھی ہے ہمارے سرونٹ ہے، یہ محافظ ہے۔ سرونٹ میں اور محافظ میں فرق ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ چاہے کوئی بھی کرے، چاہے میرا بزرگ کرے، مولوی کرے، بات غلط ہے، 100% غلط ہے۔ محافظ کو سرونٹ نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہمارے ٹیکسوں پہ پڑھتے ہو، یہ تحقیر ہے۔ اتنے بہادر نہیں ہو احتجاج کرنے والے، اگر بارڈر پہ کھڑے ہو جاؤ گے نا تو 2 گولیوں میں بھاگو گے۔
یہ گولیوں والوں کو سنبھالنا، یہ بارڈر سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. اپنا جو صحیح طریقہ اس پہ چلو. پوری دنیا کے عسکری قوتوں کو روکنے والی طاقت یہی ہے، علم اور طاقت. یعنی اللہ نے دو چیزوں کا فرمایا، تقوی اور طاقت. حضرت طالوت علیہ السلام کے اندر خوبیاں جو بیان فرمائی کہ ایک تو یہ تم میں متقی ہے، دوسرا طاقتور ہے. طاقتور لوگ جو ہے وہ ادارے ہوتے ہیں. تو آپس میں لڑنا ٹھیک نہیں. رہا تیسری پارٹی، وہ ہے مفاد پرستوں کا ٹولہ. ایک ہے نا حق پرست، ملک پرست، مفاد پرست. تو بس وہ تھالی کے بینگن ہے، جب ان کو کسی چیز کو صرف اپنا مفاد چاہیے، بس جس کے ادھر پلٹ جائیں گے. تو اس کو ہم لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مفاد پرست ٹولے کیوں نہیں. رہی یہ بات کہ کوئی کھڑا ہو یا نہ کھڑا ہو، اس ملک کی ایک فطرت ہے کہ یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہاں کوئی بھی کام کوشش کرتے ہیں، یہ تاریخ ہے، کسی نے بھی کرنے کی کوشش کی ہے وہ تباہ و برباد ہوا ہے. یعنی اس ملک کے اندر جس نے دو ٹکڑے کرنے کی کوشش کی، آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو کہ ان کا کوئی بھی نہیں بچے. گاندھی سے لے کر کے، مجیب سے لے کے کہ ہمارے سیاستدانوں کے خاندان کا کوئی آدمی بھی اس میں جو سیاست کے میدان میں تھے سب گئے. بعض ہوتی ہے نا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ کفیل ہے ہمارا، یعنی ہم نے حاکمیت اللہ کو سونپ دی. حاکمیت جو ہے وہ اللہ کی. ویسے حاکم سب کا اللہ ہے، حقیقی حاکم اللہ ہے، اور مجازن اللہ نے جس مخلوق کو دیا ہے آج وہ بادشاہ ہے. مگر ہم نے کہا کہ ہمارے ملک کا جب آئین بنا تو حاکمیت کسی ہے اللہ کی. یا ہمارے بزرگوں نے آئین بنایا اور اس آئین کے تحت اس ملک کو، یعنی اس کی مثال آپ ایسے لے لو کہ وہ خزانہ جو صالح کا تھا اس نے اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ نے 2 نبی بھیج دیے، اور اس خزانے کی حفاظت ہوئی. اسی طرح وہ گائے جو ہے وہ ایک صالح شخص نے اللہ کے اس میں دے دی، اللہ نے اس کی حفاظت کی. اس پہ سورہ بقرہ نازل ہوئی. تو جو پورا ملک اللہ کے حوالے کر دے تو اس کا پھر کیا عالم ہوگا. تو کوئی کسی طرح کی سازش کرے، اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، مگر حقارت اور تعصب نہ زمان اس کا قائل تھا، نہ ہے، نہ رہے گا. چاہے وہ کوئی بھی ہو. کسی کی خدمات کا انکار کرنا اور اس طرح کہنا کہ مولوی صاحب بیٹھ کے باتیں شروع کر دے ہمارا تو یہ ٹھیک نہیں. کرو احتجاج، بالکل آئینی اختیار ہے ہمارا سب کا. مگر ایک بات سب سے کی جیسی ہر چیز پہ سودا ہو سکتا ہے. جی مہنگائی ہو گئی، منظور ہے، چلو صبر کر لیں گے، اللہ دینے والا ہے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ گستاخ رسولوں کو چھوڑتے جاؤ. یہ اشارے، یہ کہتا ہے نا جتنا کافر اپنے اوپر جو ہے نا دل سے کلمہ نہ پڑھے اور وہ کر دے، اور اس کو کبھی ہم وہ مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ اقرار نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں. پھر ہمارے ملک میں ایک فساد ہے، ایک ٹولہ ہے قادیانیت کے نام سے. سارے فساد کی جڑ یہی ہے. اس ملک میں فساد کی جڑ جو دنیا میں کیا ہے، فساد کی جڑ یہی ہے. یہودیوں کی پیداوار ہے، یہ جڑ یہی ہے. کہتے ہیں جی اقلیت کے حقوق. ہمارے ملک میں اصل جو ان کا ٹاکرا ہے علماء کے ساتھ وہ یہ کہ جی یہ ان کو اقلیت کے حقوق حاصل نہیں. وہ اپنے آپ کو اقلیت تو سمجھے نا. ایک شخص امریکہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر
آئین کی غداری کر رہا ہے، غدار آئین بن رہا ہے کہ میں اس ملک میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہوں مگر پاکستان میں مجھے لوگ کافر کہتے ہیں۔ یہ غداری ہے کیونکہ یہ آئینی طور پہ کافر ہے، اور کوئی کسی ملک کے اپنے آئین کے خلاف بات کرے گا یہ غداروں میں شمار ہوگا۔ مگر اس میں نوازشات ہے، اس پہ کوئی قید نہیں، یہاں سے نکل کے چلا گیا۔ یہ چیزیں نقصان ہر جگہ جو نا یہ اتنی حکمت عملیہ مت کرو۔ جس وقت کفار اتنے غالب تھے، بھٹو کا دور تھا کہ اس وقت آپ اس سے زیادہ قسمہ پرسی کی حالت کوئی نہیں تھی کہ اس میں پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا، جنگ ہم پر مسلط تھی، اس میں اس کے باوجود اس نے اس کو کافر قرار دیا اور علماء نے اس کو کیا۔ آج کل تم کس چیز کے مغلوب ہو؟ اس وقت ان کی جب اتنی طاقت تھی اس ملک کے اندر، اس کو دبا کے رکھ دیا۔ آج کس چیز کے تم لوگ وہ؟ آج تو کوئی مغلوبیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 40 ممالک کا سربراہ آپ کو بنایا، فوج کا، ایک ملک کا نہیں، 39 ممالک کے سربراہ بنا دیا۔ ایک طاقت آپ کی بن گئی، اور جتنی بھی قوتیں تھی کفار کی وہ بھی شکست خوردہ ہو کر اس بات کو تسلیم کر کہ ہمارا وقت ضائع ہو گیا۔ جب ساری طاقتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ ہر چیز تسلیم کر چکی، پھر تم کیا ہے ایک چھوٹی سی تنظیم کو لے کر کے اس کو ہوا بنا کے بیٹھے ہو؟ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ فساد پھیلانا ہے۔ اس ملک پر علماء کا بھی حکمرانی کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ دوسرے مشتنڈے کو ہے۔ ہم یہاں کی اکثریت ہے، اقلیت نہیں۔ ہم کوئی امریکہ اور ہندوستان میں رہنے والے نہیں، ہم پاکستانی ہیں، قائد اعظم دیوبندی ہے، ہم اس کو برملا کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے ان کی سرپرستی کی۔ اس نے اپنے تقریروں کے اندر کہا ہے جب مجھے اس شخص کی سرپرستی حاصل ہے کہ ہندوستان کے سارے علماء کا علم ایک طرف کر دو اور اس کا علم دوسری طرف کر دو، اس کا پلڑا باری ہے اور وہ تھانہ بھون میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لفظ سرپرستی آپ کو معمولی نظر آتی ہے؟ یعنی ایک لیڈر کے اوپر بیٹا ہوا سرپرست دیوبندی بزرگ تھانہ بھون میں ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا اس پر پورا حق ہے کہ ہم بھی اس کے حاکم بنیں۔ ہمارے علماء کا بھی اس کا پورا حق ہے۔ باقی دماغ میں جو تم لوگوں نے نظریے رکھے ہوئے دوسرے، وہ بالکل غلط ہے۔ سیاسی طور پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، ایک مضبوط سیاستدان تھا، اور اسی کی سیاست کی برکت سے یہ پاکستان آزاد۔ تھوڑا ملا، مدینہ بھی چھوٹی سی ریاست تھی۔ مدینہ حضور کا اتنی بڑی ریاست نہیں ہے، آپ کو تو 4 صوبے جو کہتے ہیں اس لحاظ سے اگر دیکھو تو اتنی سی، یعنی آپ علیہ السلام کو جو مدینہ احد حضور کے دور میں مدینے سے باہر تھا۔ بات زیادتی اور کمی کی نہیں ہوتی، بات حکومت کی ہوتی، بات مملکت کی ہوتی ہے۔ چاہے ملک چھوٹا ہو مگر ملک ہونا چاہیے، ریاست ہونی چاہیے، اس کی حیثیت ہے۔ اتنے زیادہ صوبے ہو مسلمانوں کے مگر وہ اقلیت ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ دبئی جو یہ 6 اسٹیٹ کہلاتے ہیں، آپ پیدل پھرو تو یہ 6 پورے ہو جائیں گے، یعنی آپ 3 گھنٹے کے اندر 1 گھنٹے کے پیدل پھرو تو آپ شارجہ پہنچ جاؤ گے، دبئی ختم ہو جائے گا۔ 5 سے 10 منٹ گاڑی کے سفر میں مدینہ سے احد آتا ہے، کہتے ہیں 5 سے 10 منٹ، اور پیدل 25-30 منٹ آپ کے لگیں گے، احد آ جائے گا۔ یہ حضور کے دور میں مدینے سے باہر شمار ہوتی تھی کہ اندر لڑے یا باہر لڑے، سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، احادیث مبارکہ کو چھوڑ کر، صحابہ کے طریقوں کو چھوڑ کر، اپنے خیالات کے طریقے، تمہیں کیا فتح ملے گی؟ یہ حج یہ اس سلسلے کی برکت ہے کہ ہم نے اس چیز کو اپنے اندر نافذ کیا ہے، تو آج اچھل رہے ہو۔ مگر قطعی طور پر آئین کا حق حاصل ہے، مگر میں اس کا میں دل و جان سے پاک فوج کا احترام کرتا ہوں۔ میں انہیں سرنٹ نہیں، ایک محافظ سمجھتا ہوں۔
اس سے ہی ہمارے بزرگ، یہ غلط چیزیں ہیں. اسی کی وجہ سے آپ لوگوں کے اندر جو کچاؤ ہے حکومت کا، کیونکہ جب آپ کے مدرسے میں بھی ایک شخص ہو اور آپ کا مخالف ہو، وہ جتنا بھی اللہ کا ولی ہو، کیا آپ اس کو رکھو گے؟ لیکن جو آپ کو فائدہ دیتا ہو اس کا کیا کرو گے؟ جو آپ کا احترام کرتا ہو آپ اس کو کیا کرو گے؟ یہ تکبرانہ باتیں چھوڑو. تمہیں دین نے یہ نہیں سکھایا ہے کہ تم کسی کو اس طرح فضول الفاظ سے، آپ آن دا ایئر اس طرح باتیں کرنا، اس سے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں یہ غلط باتوں کو آپ لوگ کہتے ہیں بڑا جرت والی بات ہے. میں اسے غلط کہتا ہوں، آپ اسے جرت مندہ بات ہے کہ غلط بات ہے. ہوتا ہے ٹیک ٹاک کرو. یہ چیزیں کھچاؤ پیدا کر دی. اصل وجہ یہی ہے تم لوگوں کے درمیان. اس کو ختم کر دو سارا مسئلہ سیٹ ہو جائے گا. کفار کی ترجیح ہمارے سرونٹ ہے. فلمیں دیکھی ہیں کیا؟ یہ فلمی ڈائلاگ مارتا، ہمارے ٹیکسوں پر پلتے تو ہمارے فلاں پہ پلتے ہیں. یہ باتیں کرنی. تمہیں میں ٹیکس دیتا ہوں، جاؤ. کیا تم نہیں لیتے ہو؟ اسمبلی بھی تو ٹیکس پہ چلتی، سیاستدان بھی تو ٹیکس پہ چلتے. یہ تمہیں تنخواہیں آسمان سے ملتی، تمہیں جو گاڑیاں اور یہ ملی ہے تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ سب سرونٹ ہو، سب خادم ہو، کوئی بھی حاکم نہیں ہے. اس مملکت کے اندر ہر آدمی خادم ہوتا ہے، جیسے ایک ادارے کے اندر خادم ہے. سب سرونٹ ہے، اس میں کوئی حاکم نہیں. بتاؤ اس سرونٹ کو جو حکومت ملے گی پھر تو حاکم اسی کو بولا گیا. خلیفہ کس کو کہا گیا؟ اسی عوام میں سے منتخب کیا گیا. ملک اور قوم کے لیے لڑنے والے لوگوں کو حقارت سے مت دیکھو. ان کے اعمال تک اور ان کے پہرے داری تک تمہاری عبادتیں نہیں پہنچتی. اسلامی سرحدوں کا پہرا دینے والا، آج اس کائنات میں جتنے پرندے ہیں، جتنے لوگ سجدے کرتے ہیں، جتنے عبادتیں کر رہے، سب کا ثواب اس کو ملتا ہے. مگر ہم نے ان کو پہرے دار کہاں سمجھا؟ تمہیں کسی نے منع کیا تھا؟ بات یہ ہے کہ عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ میں فرق ہے کہ وہ جہاندیدہ شخصیت تھی. وہ استاد تھے حضرت کے، ان کی تربیت کرنے والے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہم نے اپنے بڑوں کو نہیں چھوڑا تو دوسروں کو کیا کہوں؟ اس کے فرعی مسائل اور اس نے جو مسائل پیش کیے تھے کہ اس چیز پہ چلو گے تو آگے کامیابی ملے گی. ایک بات ان کی ایک تاریخی ہے کہ میں ہر بزرگ کا احترام کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں نا سمندر کو جو کوزے میں بند کرتا ہے اس کے دو کھولنے بند کر دیا. فرماتے تھے میں ہر ولی ہر بزرگ کا احترام دل و جان سے کرتا ہوں مگر بلا دلیل بات کسی کی نہیں مانتا. بلا دلیل بات کسی کی نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ خطائیں فوج میں نہیں ہیں، علماء میں، سب میں، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے. ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے اس ملک کی حفاظت. ہمارا ملک اب ایک ناقابل تسخیر ملک ہے، ہر لحاظ سے اس میں وہ موجود ہے. کچروں کو باہر نکالو، یہ کچرے وچرے ہٹاؤ. یہ دو بندوں کا حق ہے، انہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، علماء نے دی، فوج نے دی. باقی کھانے والے، یہ کھانے والے مجنون جو ہے نا، یہ خون دینے والے مجنون جو ہے یہ ایک ہو جائے، یہ کھانے والے مجنون تمہیں لڑا رہے ہیں. یہ وہ قوم ہے، یہ ایسے یہ ڈائلاگ بازیاں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ادھر کا ڈائلاگ مار دیا، ادھر کا ڈائلاگ مار دیا. اچھی تقریریں کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا. نہ تقریر کرنے سے جن بھاگتا ہے، نہ شیطان بھاگتا ہے، نہ دشمن بھاگتا ہے. تم سے تو شطرنج کا کھلاڑی اچھا تھا، کم سے کم اس نے جنگ تو ایک دفعہ جیت لی تھی. تو اندرس میں جب وہ تھا نا تو شطرنج کھیل رہا تھا، تو اس نے اس سے کہا کہ بات یہ کہ اگر تم مجھ سے شطرنج جیت گئے
تو بس یہ ہم تمہیں اندلس دے دیں گے، اور اگر ہار گئے تو اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، مگر بہرحال مان گیا. اس نے شطرنج کھیلی تو شطرنج ہار گیا وہ. اس نے کہا تم جاؤ، معاہدہ تو ہو گیا. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں پل رہی ہوتی ہیں. بغض مت رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کا احترام کیا ہے، عزت کی ہے. اسی کی وجہ سے پہلے اخلاقیات ہے. میں اس کو بد اخلاقی اور بد خلقی نہیں کہتا، لیکن حسد بھی سے خالی نہیں ہے بات. یہ بنی اسرائیل والا نظریہ تھوڑا چھوڑ دو، لیڈر بنو. مولانا فضل الرحمان کو میں ایک لیڈر مان رہا ہوں، اور لیڈر کسی کا نہیں ہوتا، وہ پوری قوم کا ہوتا. پہلے وہ رہنما تھے، اب ایک لیڈر ہے، اور لیڈر سب کا ہوتا ہے. لیڈر پر سب کا حق ہے. یہ ہمارا اور تمہارا نہیں ہوتا. جب وہ لیڈر بن گیا پھر سب کا ہو گیا. صحابہ دنیا کے لیڈر تھے، وہ نمونے تھے. اس لیے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، ان کے طرز کو پکڑو گے کامیاب ہو جاؤ. باقی جو لوگ علماء کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں فضول ہے. نہ مولویوں سے تم تقریر میں جیت سکتے ہو، نہ دلائل میں جیت سکتے ہو. اللہ نے ایک قوم کو صلاحیت دی ہے، اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے بھی قائد اعظم میں سیاستدان بنے، یہ فوج بنی، ساری چیزیں بنی، اور انہی بزرگوں کی صحبت کی برکت ہے. بسا اوقات مزاج میں گرمی ہوتی ہے اہل اللہ کی. ان کو سمجھانے کے بجائے ادب اور احترام سے خاموش ہو جاؤ. ہمارے بڑوں نے کہا کہ جی اپنے اساتذہ سے بحث نہ کرو، تو اساتذہ کا احترام کرو. تمہیں کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی پوچھ لو، مگر تب بھی نہیں خاموش ہو جاؤ. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. وقت آ کر تمہیں خود ہی وہ چیز سکھا دے گا. دوسری چیز، کسی بھی چیز پر نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے جی ہمارے ملک میں سیاست کیا ہے، تو بتاؤ کہ ہم نے سیاست کو حیثیت کیا دی. علماء سے، دیندار طبقے سے، صوفیاء سے، اولیاء سے، سب سے میرا ایک سوال ہے کتنی حیثیت دیے تم؟ ایک مقصد کی حیثیت دیے یا ایک گنجائش کی حیثیت دیے؟ یعنی جن چیزوں میں حکومت پوشیدہ ہے، آج میں بتا رہا ہوں، ایک ہے چلہ کشی ہے اور دوسری سیاست ہے. یہ حکومت کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اس میں حکومت پوشیدہ ہے. اس کو آپ نے عملیات کے نام سے منسوب کر دیا اور دوسرے کو سیاست کے نام سے منسوب کر دیا. دونوں شعبوں کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہو اپنے اندر دیکھ لو. جو چیز تمہیں تاجدار بناتی ہے اس کو تو تم حقارت سے دیکھتے ہو، اور پھر کہو گے کہ اللہ کی مدد آ جائے. این خیال است محال است جنو است. اس وقت جو آپ اتنے مضبوط ہو، اس لیے کہ سیاست کو ہم نے دین کا شعبہ سمجھا اور مضبوطی کے ساتھ سمجھ گیا، تو بندہ لیڈر بھی بن گیا. بندہ لیڈر بھی بن گیا. پہلے اس نے یہ بیان نہیں کیا، یہ شاذلی کے بعد یہ بیان مارکیٹ کے اندر آیا ہے کہ شریعت، طریقت اور سیاست. کیوں یہ سیاست میں اب آیا؟ یہ تو 35-40 سال پہلے سے سیاست میں، اب یہ بیان کیوں کیا اس نے؟ اس لیے کہ یہ تقریریں ہم نے کی، یہ ثابت ہم نے کیا، یہ دلیلیں ہم نے دی. اور اگر اس نے نہیں سنی، اللہ نے اس کے دل پہ ڈال. دیکھو ماحول اور معاشرہ بدل گیا. اس نے سیاست کو وہ حیثیت دی جو اس کی تھی، ہم نے عملیات کو حیثیت دی جو اس کی تھی، تو اس نے اپنا رنگ بھی دکھایا ہے. اللہ کا قانون ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اس کی حیثیت دو، وہ دل و جان سے کام کرتا ہے. آپ کی ایک صلاحیتوں کو دبا کے آپ سے کام لے، غلامی کی طرح آپ کام کرو گے نہیں، لیکن آپ کی حیثیت پہ آپ کو رکھ کے کام کرے تو آپ دل و جان سے کام کرتے. چودراہٹ کا شوق اپنے سے نکال دو. اپنے دوستوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوست خیال رکھو.
ان کے ابا مت بنو، چودراہٹ کرتے ہو، ایک دوسرے کو ڈانٹتے ہو، یہ کرو کرو، یہ حرامی پن کی جو شکل ہے نا یہ اپنے سے نکالو، اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ خادم بننا سیکھ لو، تکبر کرنا چھوڑ دو، تمہاری ہوا نہیں ہے، یہ پیچھے سے تم پہ سلسلے کے ہاتھ ہے۔ غلط بات میں کسی کی برداشت نہیں کرتا، یہ میں دماغ میں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا بزرگ کیوں نہ ہو، تو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تکبر تمہارے منہ سے ٹپکنا نہیں چاہیے۔ تجھے بھی مورچے پہ چھوڑ دیتے اور سرونٹ کو بھی چھوڑ دیتے، پتہ چل جائے گا کہ تو کتنا محافظ ہے اور یہ کتنا محافظ ہے۔ سیاستوں سے ملک نہیں چلتے ہیں، پوری دنیا اس طاقت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ تم سے کوئی نہیں ڈرتا، ان سرونٹوں سے ڈرتا ہے۔ تمہاری حیثیت ان سرونٹوں کی برکت سے، یہ ایٹم بم کی حفاظت یہ سرونٹ کر رہے ہیں۔ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ فرشتے ہیں، نہ میں ان کے اس نظریے کا قائل ہوں کہ وہ علماء کے ساتھ وہ رکھے، نہیں، حق ہے، وہ ان کا کام نہیں ہے۔ شعبے کی کمزوری، صحیح بات ہے کہ شعبے کی کمزوری آتی ہے، سیاست میں کمزوری ثابت ہے، سیاست میں وہ ماہر ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کو مل کے کام کرنا چاہیے، جو آپ کا کام ہے وہ ہم مانتے ہیں، اور جو آپ کا کام نہیں ہے اس میں آپ سے غلطی ہوگی، اس میں اڑکانا کبر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ، اس میں بھی فوج کا ایک دخل یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو بٹمین وٹمین جتنے بھی، ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا انگریزوں کی طرح غلط ہے۔ ان کو انسان کا بچہ سمجھو تو لوگ تمہیں سرونٹ نہیں محافظ سمجھیں گے۔ تم ادھر تکبر کرو گے وہاں لوگ نظروں میں گرو گے۔ ایک ہے دل و جان سے لوگ تمہاری قدر کرے، اور ایک بدماشی کے ذریعے کرے۔ بدماشی کی قدر نہیں ہوتی، قدر وہ ہوتی جو دل و جان سے کی جاتی۔ کوئی ڈر کے تم سے دب جائے، اس کے کوئی قدر نہیں ہے، کل اس کا بس چلے گا وہ تجھے نہیں چھوڑے گا۔ قدر وہ ہے جو دل و جان سے کرتا۔ یہ کہنا کہ ان نے کیا کیا ہے، سیاست میں ان کی کمزوری، مگر عسکریت میں ان کی کمزوری نہیں ہے، ملک کی حفاظت میں ان کی کمزوری نہیں ہے، اس کے لیے وہ بیدار تھے، بیدار ہے۔ اتنی دنیا سے اس کو بچانا یہ اسباب میں سے ہے، اس طرح ان کو حقارت سے ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو بات عرض یہ کرنی تھی کہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام سے بھی چیز، اصول اپنی جگہ اور حقارت اپنی جگہ۔ اصول عین ہے، ہمارا عینی اختیار ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، ہمارا یہ کام ہے، مگر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک کمزوری دکھائی جو لوگ کمزوری نہ دکھاتے۔ اس نے ہمارے بھائی فلاں جگہ تقریر کر گیا، آپ کی تقریر بہت اچھی، کیا قوم کی پیٹ بھر جائے گا اس سے؟ جو باتیں آپ ان کو کر کے آؤ، کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ جو پہاڑوں کے بیچ میں سے سوراخ کر کے نکالتے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کام کس نے کیا ہے؟ سب پتہ ہے، ملک اور قوم کے لیے آپ نے کیا کیا۔ لیٹرین بچایا، مسجد گرائی۔ سرکار کی بنائی ہوئی لیٹرین تو نہیں گر سکتی، مگر مسجد جو رستے میں آ رہی وہ گر سکتی ہے۔ ساری دنیا کی دکانیں گر سکتی ہے، مگر وزیر کا گھر نہیں گر سکتا، کیونکہ وہ سرکار کا ہے۔ مومن پھانسی پہ لٹک سکتا ہے اور گستاخ رسول جا سکتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس نے اس ملک میں تناؤ پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی باتیں نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خواہ اپنا وقت ضائع مت کرو، وہ وقت گزر گیا، وہ وقت گزر گیا۔ یہ اب تمہارے شیطان بھی آئیں گے، پھنس جائیں گے۔ جتنی کوششیں تم نے کی اس ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی، ایک چیز ہوئی؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ سمیع الحق صاحب شہید ہوئے، سمجھیں گے بدامنی پیدا ہوگی، ہوا نہیں ہوا۔ اب ہم سیاسی طور پہ کام کرتے ہیں جو ہمارا آئینی حق ہے۔ تو آئین اور ملک اور قانون میں پہلے گا اسلام، عوام اور پاکستان۔ آپ کو دیا گیا
کہتے جی فلاں چور تھا، ڈمکاں چور تھا، وہ چور تھے، یہ چور تھے. میں نے ایک سمپل سی بات کی، جب ان کی چوری اتنی سستی ہے تو ان کی ایمانداری کتنی سستی ہوگی. تمہاری چوری اتنی مہنگی ہے، تمہاری ایمانداری اتنی مہنگی ہے، تو تمہاری چوری کتنی مہنگی ہوگی. ان کی چوری کے زمانے میں 10,000 روپے کا ٹکٹ ہے، 7,000 روپے کا ٹکٹ ہے. تیری ایمانداری کے دور میں 15,000 روپے ٹکٹ ہے. اسلام آباد 42,000 روپے ٹکٹ ہے. ابھی بھائی میں کہا کہاں جانا ہے؟ کہ جی اسلام آباد 42,000. میں نے کہا یار ہم نے سعودیہ کا ٹکٹ نہیں پوچھا ہے، اسلام آباد کا پوچھا ہے. اسلام آباد کے ہی بتا رہے ہیں آپ کو. یہ تو آپ کی ایمانداری کا عالم ہے، تو چوری کا کیا عالم ہوگا؟ اور وہ جن کو آپ لوگ چور یا کرپٹ کہتے تھے، ہمارے لیے آج وہ فرشتے ان لوگوں کو نظر آتے ہیں. عوام کہتے وہ تو اچھے تھے، وہ کہتے ہیں آنے والا پہلے سے بہتر ہے. اس لیے ہم نے کہا پرانوں کو پکڑ لو بھائی. اب تو ہم سیاست میں آئیں گے پتہ نہیں کون سا زمانہ ہوگا. چلو فضل الرحمان صاحب تو آئے ہوئے ہیں، اس کو دے دو. ایک دفعہ مولوی کو بھی آزما لو نا. اصل بات یہ کہ مولوی آئے گا، وہ کرے گا تم چھوڑ دو، تمہیں کچھ نہیں کہے گا. بس اتنا کہیں گے کہ بھائی سر عام کچھ مت کرو، اس میں تم مجرم ہوتے ہو. طریقے یہی ہے. اور گھر میں ہم نہیں گھسیں گے. سمجھ گئے؟ اب اداکاروں کو فکر ہو جاتی ہے ڈجیں گے تو مولوی صاحب آئے گا تو دوپٹے شپٹے سارے پہننا پڑیں گے. کام دوپٹوں میں بھی ہوتا ہے. تم نے اینکری کرنی ہے نا، وہ دوپٹے میں بھی تو ہو رہی ہے. وہ ایک بیٹی بھی کر رہی ہے، ضروری ہے کھول کے دکھانا. وہ دوپٹے والی زیادہ پیاری لگی. تو عرض یہ ہے کہ ہم نے تم لوگوں کو وہ نہیں کرنا کہ ایسے ڈرپوک بن جاؤ. 10-15 سال تک ہمیں بھی پتہ ہے کہ تم لوگ ابھی بھی اسلام نہیں آئے گا. ہم کوشش کریں گے، آپ لوگوں پر محنت کریں گے، ترغیب چلائیں گے، ذکر پہ لائیں گے. یہ نہیں کہ کھوپڑی کر کے بس یہ مولانا اس میں تیز ہے، یہ اور مولویوں کی طرح نہیں ہے کہ تم سمجھو شدت پسند مولوی ہو. اصولی طور پر ہر چیز آہستہ آہستہ. یہ قوم بھی اسی طرح کھڑی ہے، ان پر محنت کرنا پڑے گی، دل بدلنا پڑیں گے. اور جب دل بدل جائے تو تبلیغ کی برکت ہے، ذکر کی برکت ہے. کتنے لوگ ہیں جس کے اذکار کرتے کرتے کرتے، ہم نے تو نہیں بولا کہ تم چھوڑ دو، ہم نے تو نہیں کہا کہ تم چھوڑ دو، تم ٹی وی چھوڑ دو، تم سود چھوڑ دو. ہم نے نہیں کہا تم یہ تم ذکر کرو. بس جب تم اللہ کی یاد میں آ جاؤ گے تو تم خود ہی سب کچھ چھوڑنا شروع کر دو گے. جب تم اس کی نگاہ میں آ جاؤ گے تو پھر جب تم غلط کرنے جاؤ گے وہ روکے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نہیں جاؤ گے، تم جاؤ گے، مگر کچھ نہیں کر سکو. یعنی تم کرنا چاہو گے تو نہیں ہوگا. یہ عجیب سا ایک نظام ہے اس رب کا. کہہ رہے یاد میں آنے والے بن جاؤ. فرشتے نہیں بن سکتے. تم جیسے بیٹھ گئے، ہم نے کہ کاٹن کا سوٹ پہن لیا، پگڑی پہن لی، داڑھی رکھ لی، کہ ہم معصوم ہو گئے؟ جتنی انگلی ہمارے اندر ہے ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہ یوں مت کیا کرو، یہ تمہارے اندر ہے. یہ اگر اس بات پر آ جاؤں تو حاکم ہم پہ جو بیٹھے تو پھر ہمارے اعمال ہے نا. اعمالکم و اعمالکم، تو پھر یہ کس کے اعمال ہے؟ جیسے دیس ہے نا ویسا بیس ہوتا ہے. پھر کس کے اعمال ہے؟ ہم سارے تو بزرگ بنے ہوئے، تو ہمارے عمل ہی ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے نا. یعنی ہم عوام سے جدا چیزیں کہتے نہیں وہ خراب ہے ہم ٹھیک ہے. یہ غلط ہے. حضور نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہے، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. تکبر سے بچو، دوسرے کو حقیر سمجھنے والوں تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تم بھی جاؤ گے، ابلیس کے ساتھی بن جاؤ گے، مگر متقی نہیں بن سکتے.
اپنے آپ کو متقی سمجھنے والے سب سے بیڑا غرق کس کا ہی ہے؟ جنہوں نے اپنے آپ کو نیکوکار سمجھا، انہوں نے اس معاشرے کو تباہ کیا ہے۔ یہ فساد، یہ تباہی اسی کی وجہ سے آئی ہے، کیونکہ اللہ نے جب قرآن میں منع فرمایا کہ تم اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھو اور ایمان والوں کی قدر کرو، تو آپ نے اپنے آپ کو نیک سمجھ کر کے ایمان والوں سے اپنے دور کر دی۔ غلطیاں کس کی ہے؟ ہماری ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، ہم نے جب کام شروع کیا تو سارے اسلام کے ٹھیکیدار باہر آ گئے، جن کو کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ششتی صورت۔ کیا ہو گیا جی؟ مجھے پتا ہے یہ تمہارے بھی پٹو ہے، یہ تم لوگوں کی بھی غلطیاں اس میں شامل ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، نقشبندیہ شاذلیہ کیا ہے یہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، تم ابھی ہمیں نہیں جانتے ہو۔ شیطان اور نفس اپنی کوششیں کر کے تھک گئے، یہ ختم نہیں کروا سکا، تم کیا ہوگے، تمہارے پروپیگنڈے کیا ہوں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بولا، جب اللہ کسی کو نعمت دیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ یہ تو میں صرف 2 چٹخلے دکھا رہا ہوں تمہارے بزرگوں نے ایک بندے پہ 2 پگڑیاں باندھی، میں نے دونوں سیٹیں ہارے گا، دونوں ہار گیا۔ جو بڑے بڑے تھے نا، جن کو میں صرف تمہیں دکھا رہا تھا کہ ابدال اصلی والے اور کاغذی میں فرق ہوتا ہے۔ جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ کرے گا جو وہ ہے، لیکن بعد میں الحمدللہ سلسلے کا نہیں یہی ہے، اور کھلا بولتے ہیں کہ یہی ہے، تو آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھا ہوا ہے۔ 65 سال کی تاریخ دیکھو، اس ملک میں اتنا امن۔ تم سب پہلے سے تھے ہم سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے بعد آئے ہو، آپ لوگ سب مجھ سے پہلے تھے، آپ لوگ بوڑھے بھی ہو گئے، داڑیاں بھی آپ لوگ کی سفید ہو گئی، ادارے بھی آپ لوگ کے بن گئے، لیکن اس وقت اس امن کو اپنا سہرا مت سمجھنا، یہ ہمارے سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس ملک کی عزت، اس اداروں کی قدر، اس علماء کی قدر، یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے سلسلے نے دیا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ان دینداروں کے اندر اجاگر کرنے والے یہ فقیر ہے، اور دلائل کے ساتھ کیا ہے۔ ابھی بھی کوئی بیٹے پیٹ میں مروڑو نا، آ جائے میرے پاس، ثابت کر کے چھوڑوں گا۔ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے نا، کہتا ہے میں نے اس پہ مطالعہ کیا ہے، ادھر آ جائے، 2 منٹ میں قائل کروں گا اس کو۔ نہیں مانا وہ مجھ سے جیت کے چلا جائے، میں تمہارے سامنے مان جاؤں گا۔ تمہارے ملک میں کتاب لکھی جاتی ہے ایک بزرگ، اس کا نام محمد علی مرزا، وہ بھی محمد علی ہے، وہ مسلمان ہے، دوسرا محمد علی کافر ہوگا، جس کو دنیا نہیں جانتی۔ یہ تعصب ہے تم لوگوں کے اندر، اور میں برملا کہتا ہوں کہ تعصب۔ محسنوں کے ساتھ برا کرنا آپ کی حیثیت اس ملک کی برکت سے۔ علماء پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبند ہندوستان میں، علماء بنگلہ دیش میں بھی، پوری دنیا میں علماء۔ یہ پاکستان کے علماء، پاکستان کی نسبت سے یہ اس مٹی کا اثر ہے۔ کس کا اثر ہے؟ اس کا نام پاکستان بنا تو اس سے پیدا ہونے والے کے اندر جرت بھی اللہ نے رکھی ہے، ان کے اندر دبنا نہیں، دنیا کو بدلنا رکھا ہے۔ آپ کہو گے جی مٹی کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم اسی ملک کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی سرزمین پہ ہم نے جنم لیا ہے، یہ جرت اس لیے ہم میں خاص نگاہ ہے نا، کسی جگہ پڑ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو کہ کیسے، تو سکندر اعظم اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی سمجھتا تھا، یہ آج بھی الیگزینڈر جو کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ جب یہ افغانستان میں پھنسا تو یہ جہاں بھی جاتا تھا تھیس نیس کر دیتا ملکوں کو، لیکن افغانستان میں آ کے اٹک گیا۔ جب اٹکا تو اس کی ماں نے اس کو خط لکھا کہ بیٹا تو دنوں کے اندر ملک فتح کرتا ہے، یہ تو نے کیا کیا، کون سے ملک میں؟ اتنے سے ملک میں آ کے پھنس گیا، اتنے سے، کتنے سے؟ دنیا کا فاتح مانا جاتا ہے کہ اتنے سے ملک میں آ کے پھنس گیا۔ وہ اتنا ہوشیار آدمی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا اس خط کے جواب میں، مٹی اٹھائی، تھیلے میں ڈالی،
اور جا کے ماں کو خط بھیجا کہ جہاں شورا بیٹھتی ہے اس قالین کے نیچے اس کو بچھانا، پھر مجھے نتیجہ بھیجنا۔ وہ مٹی جب اس نے بچھائی، قالین اس کے اوپر رگا، پوری شورا آپس میں لڑنا شروع ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، مان ہی نہیں رہے۔ ماں نے کہا یہ کون سی مٹی ہے، صاف کرو اس کو۔ جب صاف کیا دوبارہ اس نے سب سیٹ ہو گئے، یعنی اس کی شورا میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ تو جب مٹی آ گئی تو ماں نے خط لکھا اس کو الیگزینڈر کو کہ یہ کیا بھیجا، کیا کیا تم نے، یہ کون سی مٹی بھیجی ہے؟ کہتے تو ساری شورا لڑنے لگ گئی۔ اس نے جواب میں لکھا کہ جس مٹی نے آپ کی شورا بدل دی، یعنی وہ مٹی تمہاری جو مین شورا ہے اس کو اس نے آپس میں لڑا دی، اس کا اتنا اثر ہے، جو لوگ اس سے بنے ان کا کتنا اثر ہوگا۔ تو یہ پاکستان کی مٹی کا اثر ہے، سمجھ گئے؟ ہم اس سے بنے ہوئے، موقع پہ آنے پر جب یہ لوگ لڑ گئے، بدماشیوں پہ مرتے ہوئے نہیں ڈرتے، ڈاکو ڈاکے پہ مرتے نہیں، تو ہم اللہ کے دین پہ مرنے سے کیوں ڈریں گے؟ یہی ہے کہ آج کی فوج سے آج کی دنیا ڈرتی ہے، یہی ہے کہ آپ کے علماء سے ایسے کہ مٹی پہ خاص توجہ ہے۔ یہ ہم نے نقشہ بنایا، اللہ کا شکر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میری طرف آؤ، ہم پھر بھی حاکم ہیں، بھلے ہمارے سر پہ تاج نہ ہو۔ ہم لوگ، اللہ نے ہمیں بے تاج بادشاہ بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ ہاں، یہ بات یاد رکھنا، اور یہ تمہیں ہم نہیں دیتے۔ لگاؤ چھلانگے ادھر سے ادھر، جس ٹرین پہ جا رہا ہے یہ اسی ٹرین پہ آئے گا۔ بس میری ان اداروں سے فوسے گئے، مولوی ہو تم مل جاؤ، تم ملک پہ مرنے والے ہو، دین پہ مرنے والے۔ پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہے، ان دونوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ سیاستدان میں بھی وہ لوگ ہو جو ملک کے عاشق ہو، یہ نہیں کہ ملک کو بنایا ہوا ہے دبتے رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دبنا ڈرنا چھوڑ دو، ہر جگہ دبنا اچھا نہیں ہوتا۔ جن ہاتھیوں کو ہم ہاتھی سمجھتے تھے ان کی ہوا تو تم لوگوں نے نکال دی۔ تم کیا سمجھتے، ان کو پتہ نہیں کہ کس نے کیا ہے، انہوں نے تمہارا ہی نام لیا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ تاریخ بدلتی جا رہی ہے، ہمارے علماء اب جو ہے وہ ایک لیڈر کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس کو اللہ نے لیڈر بنا دیا ہے۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خواہ مخواہ لڑو مت۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ وثوق سے کرتے ہیں، ہم دنیا والوں کی نہیں کرتے، وہ اوپر والا بتاتا ہے اس کی کرتے ہیں۔ وہ لیڈر بنا دیا ہے، اور جو لیڈر بن جائے وہ لیڈر ہوتا ہے، سب کا ہوتا ہے۔ دنیا کو اللہ نے اس کی طرف کر دیا ہے۔ ظاہر میں وہ رہے گا، اور چل رہا ہے معاملہ۔ ہمارے جو دوسرے ہوتے ہیں جو حکومت کے حق میں نعرے لگاتے ہیں، چاہے وہ طارق جمیل صاحب ہو، چاہے وہ، برائے مہربانی آپ اپنی تبلیغ کریں اور مولویوں کے ساتھ رہے، اچھا رہے گا۔ ہر جگہ یہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر نہ بنو۔ تم پر کوئی کیس نہیں ہے پاکستان میں جو تو اس کا ساتھ دے رہا ہے، باقی جن پر کیس ہے ان کا ساتھ دے، وہ الگ بات ہے، وہ مجبور ہے، تم مجبور نہیں ہو۔ بڑا اچھا آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، ایک آدمی اچھا اس کے نیچے سارے کچے ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کس کس کو روکے گا وہ؟ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ نقصان ہے، یہ کھچاؤ ہے، آپ کا بیان ہونے نہیں دیا جاتا۔ شورا بیٹھتی ہے تو چیز یہ طے کر کے بیٹھتے، طارق جمیل کا بیان نہیں ہوگا۔
ہے تمہارے یہاں شورا کیا، ہم لوگوں کیا مشورہ تھوڑی ہوتا ہے. تم لوگ ایک دوسرے سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہو. پہلے مشورے کی تو سیکھو کہ مشورہ کس طرح ہوتا ہے. مشورے سے پہلے مشورے کر کے بیٹھے ہوتے ہو، پھر کہتے ہو جی بیٹھتے مشورہ کرتے ہو. اللہ کو دھوکہ دیتے ہو یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو ہم دھوکہ دے رہے. ہمارے یہاں یہی مصیبت ہے. میں نے بھی یہاں جب شورا بیٹھا تو دلیلیں دینا شروع کر دیتے. او بھائی اپنا مشورہ پیش کرو، ایک دوسرے کے مشورے پر اعتراض مت کرو. نہیں اگر یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تمہارے منہ پہ ایک رکھ کے بندہ چماٹ مارے، پہلے مشورہ تو سیکھ کراؤ پھر شورا بناؤ. شرم تو آتی نہیں ہے. ایک آدمی کو رائے کا پورا اختیار حاصل ہے، وہ کچھ بھی بولے، آپ دلائل مت دو، آپ اپنی رائے پیش کرو. اس کو دلیلیں دینا شروع کر دے گا. مناظرے کا میدان جیسے فقہ کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، مناظرہ کا چل رہا ہے. بسا اوقات اللہ کسی کے دل میں کیا ڈالے. تو جب مشورہ طے ہوتا ہے تو پھر بات اکثریت کی ہوتی ہے، اور اب اکثریت طے کر کے بیٹھ جائے پہلے سے کہ اس کو نہیں لانا. اوپر سے کہتے ہو جی ہمیں نظام چاہیے، کون سا شورائی نظام؟ تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر سلیکٹڈ مت بول. اندر کی شورا نے منتخب کر لیا کسی کو تو پھر ہو گیا. اب عوام بات میں بیعت کر رہی ہے تو اسلام کا یہ نظام تو اسی طرح چل رہا ہے، پھر کیوں لڑتے ہو؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر آگے کھوپڑی گھومنا شروع ہوتی ہے. ہندوستان اور پاکستان ایک ہوتا، فلاں ہوتا، یہ ہوتا، یہ ہوتا، وہ ہوتا، سیاست کا خامنہ خراب. چلو ہوتا، فرض کر لیا. کیا ہوتا؟ فرض کر لیا ہوتا. مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے؟ پاکستان انڈیا اس کو ملا کر مسلمان 70 کروڑ بھی نہیں بنتے، اور ہندو 1.25 کروڑ ہے. پھر پاکستان میں جو ہندو ہے اور ادھر جو ہندو ہے جتنے اس کو ملا کے اور بڑھ جائیں گے. تو بتاؤ صدر کس کا تھا، وزیر اعظم کس کا تھا؟ مجھے مت سکھاؤ، مجھے پتا کہ تم لوگ سیاستدان کتنے بڑے ہو. اب بتاؤ کہ اس شخص نے جب وہ چیز پھاڑ کے پھینکی تو اسے پتا تھا نا کہ ابھی تو یہ معاہدہ ہو جائے گا مگر بعد میں اس کو اکثریت توڑ دے گی. کسی بھی ملک میں اکثریت کو ثابت کرنے کے لیے ہی سائیڈ میں ہوتا ہے، تب ایک الگ ملک بنتا ہے. آج 70-80 لاکھ کشمیری لڑتے ہیں مگر 22 کروڑ خاموش بیٹھے. ایک مثال ہے. کیوں؟ کیونکہ قانون یہ ہے کہ عوام کو حق حاصل ہے، اپنی اکثریت جہاں ہو وہ اس میں جدائی اختیار کرے. اس کا پولیٹیکل حال ہے. یہ باتیں میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق بھی تربیت کے ساتھ ہے. یہ کہنا کہ دین اور سیاست اور یہ تصوف ہی ہمیں حاکمیت سکھاتی ہے، چلہ کشی ہمیں حکمیت سکھاتی ہے، یہی ہمیں سیاست سکھاتی ہے، یہی ہمیں حکمت سکھاتی ہے. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ درخت باتیں کرتے ہیں جو کہتے ہیں علم حکمت ہے. وَسَخَّرَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہے. کیا ہے؟ امراض کون بتا رہا ہے؟ درخت. کس کو بتا رہے؟ سلیمان علیہ السلام. ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، تو الحمدللہ آج دیکھو ہمارے سلسلے میں علم و حکمت ہر چیز اللہ نے ڈالی. اب ایک اور چیز بھی طوفان آ گئی ہے. بعض لوگوں نے کہا جی استخارے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس چیزوں سے جائز ہے کہ ناجائز ہے. یہ تسبیح کا استخارہ کہاں سے آ گیا؟ موتا ہے امام محمد. اٹھاؤ بھائی، آج تو میں ایک ایسی تباکن دلیل دیتا ہوں کہ یاد رکھو گے. موتا امام محمد لے کر آؤ. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کتنے محقق ہو. یعنی کیا فقہ کے معاملے میں بھی کبھی استخارہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ آج میں آپ کو عرض کر دوں کہ اہل علم کے ساتھ خاص ہے، ہر کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو بخاری لکھی ہے اس میں آپ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، غسل کرتے تھے، استخارہ کرتے تھے، حضور کی طرف متوجہ ہوتے تھے قبر. وہیں آپ کی مسجد امام بخاری موجود ہے جہاں آپ نے ساری کی ساری بخاری لکھی. آپ نے رجال کا صرف اٹھا کر کے باقی 3 سائڈ میں کر دیے. آپ مجھے بتاؤ کہ اتنی پابندی کے ساتھ جو انہوں نے بخاری لکھی اس کے ساتھ کتنے عمل تھے؟ اس سے ثابت ہوا کہ بخاری ایک عمل سے نہیں لکھی گئی، بلکہ بخاری کے اندر عملیات سے لے کر علم اور ہر چیز یعنی چلہ کشی اس میں شامل ہے. کسی عمل کو مخصوص طریقے سے کرنا یہ چلے میں شامل ہو جاتے. صحیح ہے. تو بخاری استخارے کے ساتھ ساتھ بھی اور حضور کی طرف توجہ پتہ چلے. اب یہ میراث میں اماں یعنی پھوپھی کی وراثت، یہ ہے اس کا باب. اخبرنا مالک اخبرنا محمد بن ابی بکر عن عبد الرحمن ابن حنظلہ من عجلان زرقی انه اخبره ان مولى للقریش كان قدم يقال له ابن مرسی قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى صلاة الظهر قال يرفع هلما ذلك الكتاب لكتاب كان كتبه في شأن امت يسأل عنه ويستخبر الله هل لها من شيء فآتى به يرفعه ثم دعا بالطور فيه ماء أو قدها فمحى ذلك الكتاب فيه ثم قال لو رزق الله أكرمك لو رزق الله أكرمك. فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن حنظلہ اجنہ زرقی نے بیان کیا ہے کہ مجھے قریش کے ایک ضعیف العمر آزاد کردہ غلام ابن مرسی نے بتلایا کہ میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا جبکہ آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، تو آپ نے اپنے خادم یرفع کو فرمایا اے یرفع وہ کتاب لے آؤ. وہ تحریر آپ نے پھوپھی کی وراثت کے سلسلے میں تحریر کی تھی تاکہ اس کے متعلق لوگوں سے استفسار کرو، اللہ سے استخارہ کر کے پھوپھی کا کچھ حصہ بچتا ہے کہ نہیں یا نہیں. یرفع وہ کتاب اٹھا لیا، پھر آپ نے پانی کا ایک تھال منگوایا، اس سے کتاب پر لکھی تحریر کو دھو ڈالا. کیا ڈالا؟ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تو تیرا حصہ قائم کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تو تیرا حصہ نہ مٹاتا. اتنا ہی کافی ہے تم لوگوں کے لیے کہ تم کتنے بڑے مولوی ہو. اب پانی سے جب اب یہ ایک میراث کا مسئلہ ہے اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کچھ پڑا ہے، وہ پانی ڈالا، اس پانی سے وہ تحریر مٹ گئی تو فرمایا تمہارا حصہ نہیں. یہ چیزیں کچھ بھی ہو الگ ہے کہ اس پہ یہ موتا امام محمد میں ہے یہ روایت، مگر ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ استخارہ تم امراض پہ اعتراض کرتے تو میراث میں بھی ہوتا تھا. اور رہی یہ بات کہ اس استخارہ میں انہوں نے پانی کو اور تحریر کو استعمال کیا ہے اور تم تسبیح پہ اعتراض کرتے ہو. گویا کوئی وسیلہ جب ثابت ہو گیا تو دوسری چیز خود بخود ثابت ہو جائے. جب اصل ثابت ہو گئی تو سارے تجربے ثابت ہو گئے. اب پانی سے ہی درخت بنتا ہے، پانی بنیاد ہے، پانی نہیں آئے گا تو درخت کہاں سے آئے گا؟ بھائی تسبیح کون ہلاتا ہے؟ کہتے ہیں جی ذکر ہلاتی ہے. ہمارے آپ کی تسبیح کون ہے؟ کہ ہماری تسبیح ذکر کی برکت سے ہلتی ہے. تو کہیں گے یہ کیسے؟ یہ تم لوگ ہر ایک موقع لاتے ہیں فلاں پہ، یہ نہیں بولو، یہ ذکر کی برکت سے ہلتی ہے. اس کی برکت سے تو کہیں گے جی پھر تو کہیں گے جی ذکر کی برکت سے. کہ بولو جب ذکر کی برکت سے تخت آ سکتا ہے تو تسبیح کیوں نہیں ہل سکتی؟ آپ قرآن کا انکار تو نہیں کر سکتے نا. ہم نے آپ کو پہلے بولا کہ اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں چیز دیا ہمارے ساتھ مت ٹکراؤ. ایسی جگہ چھوڑ کر آؤں گا جہاں سے تمہیں ثابت کر دوں گا کہ تم حنفی بھی نہیں ہو. تم اپنے بزرگوں کا رونا روتے ہو، میں تمہیں امام محمد کی روایت پیش کر رہا ہوں.
یہ حضرت عمر کا عمل پیش کر رہا ہوں. فقہ حنفی والو رد کر کے دکھا دو، مان جاؤں گا تمہیں. جتنے دیوبندی پنچ پیری اور وہ بن کے بیٹھے ہو آپ، تمہارے پاس دو ہی رستے، یا تو اپنی کھوپڑی کر دو یا حنفیت سے باہر ہو جاؤ. یہاں پر پانی اور تحریر کی انہوں نے نسبت کس طرف کی کہ ہم اللہ سے پوچھیں گے. گویا پانی کے ذریعے اس کے ذریعے استخارہ کیا گیا، تو ہم بھی تسبیح کے ذریعے کر رہے. تمہیں کیا ضرورت ہے پاں پاں کرنے کی؟ کہہ رہے میرے ہاتھ میں کیوں نہیں ہلتی؟ کہہ رہے یہی تو بات ہے، تیرے ہاتھ میں کیوں نہیں ملتی؟ بات تو یہی ہاتھ ہی کی تو بات ہوتی ہے. شاذلی بن جا نہیں، ہم ذمہ دار ہیں. یہی تو ہم کہتے ہیں. یہ کہنا ساری دنیا کی یا ذل جلال والاکرام آج بھی قرآن میں موجود ہے. تو تخت لے آنا، تو مرغی بھی نہیں لا سکتا، تخت تو بڑی دور کی بات ہے. تو زندہ چیز اس پہ نہیں لا سکتا، مردہ تو بڑی دور کی بات ہے. یہ منہ کی بات ہے کہ یا ذل جلال والاکرام آج بھی موجود ہے، مگر آصف بن برخیہ کا منہ نہیں ہے. بات یہ کہ تسبیح ذکر سے ہلتی ہے مگر شاذلیوں کی. کس کی؟ جنات بات مانتے ہیں مگر شاذلیوں کے، موکلات بھی بات مانتے ہیں مگر شاذلیوں کے. باقی ہم نے اپنے آپ کو شافی نہیں سمجھا ہے. اللہ شافی، اللہ کافی. اپنی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، روایت کے ساتھ. اگر تیرا وہ ہوتا تو اللہ اس تحریر کو نہ مٹھاتا. ثابت ہو گئی، پانی کے حاضرات اتنے ہی کافی ہے. اب یہ پانی والا عمل بھی شاذلیوں کو ملا ہوا ہے، تال میں حاضری کرنا. یہ چھوڑ دے باتیں. اب پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری نسبت ہے کہ نہیں ہے. اویسی ہے ہم، اور اویسی سلسلہ حضرت عمر سے چلتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہی حضرت اویس سے کرنی کے لیے کرتا حضرت عمر کو دیا تھا. یعنی حضور کا درمیان واسطہ حضرت عمر تھے اور اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان رضی اللہ تعالی عنہ. ایک لبلبو بیٹھ کے بولتا ہے سارے لبلبے اور لبلبو اور لپلپا دیکھو حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے اور ایک حضور سے دنیا کے، اللہ نے ان کو تربیت کے لیے. تیری کھوپڑی ہل گئی ہے بے غیرت آدمی، تیرے کو بولنا کہاں آتا ہے. وہ ویسے کرنی رحمت اللہ علیہ اپنا درجہ، مگر وہ تو حضرت عمر کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتے. حضور فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ، تم یہ کہو کہ جی وہ ان سے علم حاصل کرنے گئے تھے. یہ صحابہ اپنی انکساری دکھارے. دو صحابہ جا کر کے ان کو کرتا دے رہے، شکل دیکھیے. اسی وجہ سے ہم لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جہاں بھی علماء کرام آتے ہیں ملٹی میڈیا پہ یا کسی پہ، تو تمہارے تحریکیں چلنا شروع ہو جاتی. کب تک دباؤ گے؟ جہلا کو بٹھا دیتے ہو، مشٹنڈوں کو بٹھا دیتے ہو، اور وہ قوم کو خراب کر دیتے. پھر جب ہم بولتے تو تم لوگوں کو غصہ آتا ہے. ایمان بڑی چیز ہے، لوگوں کا ایمان تباہ کر رہے ہو. ایک انسان اپنے آپ کو کسی غلطی پہ سمجھے، وہ غلطی پہ، وہ تو اس چیز کو جائز سمجھنا شروع ہو جاتی. اور جب کسی چیز کو جائز سمجھنا شروع کر دو، تدائب الحرام کی شریعت میں گنجائش ہے، مگر حرام کو حلال سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے. اس کو حلال سمجھو گے آپ کا ایمان تباہ کر دے گا. بس ہماری معروضات اتنی ہوتی ہے اور کچھ نہیں. جو لوگ مخلص ہیں اس ملک کے لیے، ہم اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں، ہمارا آئینی حق ہے. جو ظلم اور ستم شروع ہوا عوام پر یا جو بھی ہے وہ ہوا ہے، مہنگائی ہوگی، سب کچھ ہوگی، ایک چیز نہیں ہوگی میں آؤں گا پیٹرول 50 روپے کروں گا.
آپ کہاں گئے ہو روٹیاں؟ کنڈم لے کے پھر رہے تھے، سب کی شادیاں کروا دی، باتیں وہ جلسے کنڈموں کے لیے تھے. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، تم بھی ادھر خوشگوار ماحول میں ادھر کبھی گھوم رہے ہواؤں میں، کبھی ادھر فضاؤں میں، یہاں سے بھی کنیا ادھر سے درمیان میں آ جاتا ہے، پھر وہاں چلا جاتا ہے. ہم نے بھی کسی دور میں بڑا ساتھ دیا ہے. بات یہ ہے کہ وہی آتے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر مولویوں اور پیروں کو یہ طاقت دی ہے کہ ثابت کر دیں. اب ہم بگاڑ واہ بابا. بات یہ ہے کہ تقریریں کرنا نہیں آتے، کہتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کہنے گے جی خاتم النبیین. اس پہ بھی میرے بڑے کافی مولوی بیچارے پھنس گئے تھے. میں نے کہا جی خاتم النبیین کا لفظ یعنی کیسے کہا؟ انہوں نے بھی جان بوجھ کے نہیں، اتنی محنت کر کے آتے نا، پہلے کہیے بھئی اس میں مجھ سے خاتم النبیین کا پوچھا جائے گا. عرض یہ ہے کہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ جی مولوی جو ہے نا قادیانی اقلیت کو اقلیت نہیں سمجھتی. بات یہ ہے کہ ہم ان کو اقلیت سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتی. ہماری طرف ٹوپیاں مت گھماؤ، ہم انہیں اقلیت سمجھتے ہیں، اس لیے ہمارے بزرگوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، زندیقیت کا نہیں لگایا ہے. اور جہاں ہم کسی کو کافر کہتے ہیں تو اس کو اقلیت مان لیا، اگر ہم زندیق مانتے تو یہ اقلیت بھی نہیں ہوتے. ہم ان کو اقلیت سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں سمجھتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان مانا جائے اور ہم اکثریت بن کر پاکستان پہ حکمرانی کریں اور پھر یہاں پر عیش کریں. تم ان کو اقلیت ماننے پر راضی کر لو، ہم ان کے حقوق مان لیں گے. تم اس بات پہ ان کو راضی کر لو کہ وہ چلو مسلمان ہونا بھی اب چھوڑ دو. وہ یہ سمجھ لے کہ ہم اس ملک کی اقلیت ہے اور ہم برملا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کافر ہیں، ہم ان کے حقوق مان لیں گے. جب تک کہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے رہیں گے ان کے حقوق نہیں ملیں گے. عیسائیوں کے حقوق ہے، ہندوؤں کے حقوق ہے، صرف یہ اقلیت رہتی ہے ہمارے ملک میں. یہ ہے اصل وجہ. یہ جا کر کے آئین کی غداریاں کرے، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں. اور یہ زیادہ جو ہے نا وہ نہیں کہہ رہا، صرف ایک کام کرو، یہ جتنے تم لوگ بیٹھے قادیانی بڑے، سیدھا جاؤ اور عدالت میں کیس دائر کیا کرو. جو یہ قائم کے خلاف کام کرے تم ادھر ادھر مت جاؤ، تصویریں بنانے کی ضرورت نہیں ان کی، بس عدالت میں جاؤ کیس، پھر دوسرا جا کے کیس. تم سارے صرف ان پہ کیس ٹھوکتے جاؤ نا، ساری زندگی گزر جائے گی، اس کا فیصلہ نہیں کریں گے. یہ لیگل طریقہ ہے. اور جتنے مسلمان اور ممالک میں ان ملکوں میں کیس کرے اور عالمی عدالت میں کیس کرے، دیکھو کیا حال ہوتا ہے. یہ واٹس ایپوں کے جو ہے نا پیر مت بنو، یہ واٹس ایپوں پہ جا کر کے جو ہے نا یہ شروع ہو جاتی، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے ٹائم کا ضیاع ہے. اس کے لیے اللہ نے عدالتیں رکھی ہیں، عدالت جاؤ. یہ خواہ مخواہ جو ہے نا فضول حرکتیں مت کرو. آپ کہتے ہو جی ہم دین سے دور ہے، فلاں نہیں ہے، یہ نہیں. آپ مجھے بتائیں، چاہے سیاست، آپ قرآن کتنا پڑھ سکتے ہو؟ تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے بندو، چلو تم متقی پرہیزگار بنتے نہیں، کم سے کم قرآن پڑھنے والے تو بن جاؤ، کلمہ صحیح پڑھنے والے تو بن جاؤ، تجوید والے تو بن جاؤ. ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا، تجوید نہیں آ رہی، کیا ہے یہ؟ ہمارے سیاستدانوں کو قرآن نہیں آ رہا، نورانی قاعدہ 3 مہینے پڑھے یہ لوگ قرآن ٹھیک ہو جائے. اللہ نے آپ سے عمل سلب کر لیا ہے. ڈرنا چاہیے اس چیز پر. جب انسان کو توفیق نہیں ملتی، اس کو خوف ہونا چاہیے. تمہیں کل فضل الرحمان صاحب کے کسی کے سامنے کھڑا نہیں ہونا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اللہ اور رسول تو سب کا ہے. چلو مولوی کم سے کم پڑھنا تو سیکھو، قرآن تو صحیح طریقے سے سیکھو. اردو پڑھ پڑھ کے، انگریزی پڑھ پڑھ کے ترجمے سے کوئی تم مولوی نہیں بن جاؤ.
قرآن کو قرآن کے طریقے پہ پڑھنا، ورتل القرآن ترتیلا. اللہ نے قرآن کو فرض کیا ہے سیکھنا. حافظ ہونا فرض نہیں ہے اتنا، لیکن ترتیل کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے. اس کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے. قرآن کو تجوید صحیح طریقے سے پڑھنا یہ لازم ہے، مگر اس کے لیے حافظ ہونا شرط نہیں ہے. مگر یہ تو سب کر سکتے ہیں. اب آپ اس کو دیکھتے ہو خلیفہ بن کے پھر رہا ہوتا ہے. کم سے کم انسان اللہ معاف فرمائے عقل کی طرف نہیں، اللہ کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، یہی سے تو پتہ چلتا ہے. ورنہ عقلی طور پہ عقل مند کو تو پتہ چلنا چاہیے جو قرآن نہیں پڑھ سکتا وہ خلیفہ کیا ہوگا. اللہ نے اس کی زبان سے وہ توفیق ہی چھین لی کہ وہ کلام اللہ نہیں پڑھ سکا. یہی تو فرق ہے. اور پھر صرف خشک مزاج قرآن پڑھنے والا یہ بھی حق میں اپنے آپ کو نہ سمجھے. قرآن وہ ہے جو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ قرآن اور مسلمان وہ ہے جس کا زبان بھی کلمہ پڑھے تو دل بھی کلمہ پڑھے. اور یہ تصوف اور ظاہر لازم اور ملزوم والا ہے. یہی اصل وارث ہے علماء کا. جو صرف زبان والا ہے یہ وارث نہیں ہے. عربی لغت میں لگ لگ کے ساری زندگی گزار دی. یہ عربی دان ابو جہل بھی تھا، پڑھو پڑھو. وہ عمر قیس بھی تھا. صحابہ امیین میں سے تھے، وہ ذاکر تھے، مگر وہ ذاکر نہیں تھے. عربی لغت بہت اچھی طرح سے جانتے تھے، مگر اللہ نے ان کو امیین میں نہیں فرمایا. صحابہ کو امیین سے خطاب کیا، اور امی میں وہ علم ہے جو نور سے آتا ہے. کہتے ہیں ظاہر اور باطن میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ظاہر میں الفاظ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے. علم جو ہے وہ ظاہر کا کیا ہے جی، الفاظ کے ذریعے نظر آتا ہے. اور باطن میں علم نظر نہیں آتا مگر دلیلیں مضبوط نظر آتی. وہ نظر نہیں آتا مگر وہ دل میں ہوتا ہے. اسی کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے. یہی اس کا جو نفس بن جائے یہ تصوف میں بنتا ہے. یہی نفس عارف باللہ ہوتا ہے. نہیں، معرفت النفس اس کو حاصل ہے. تیرے کو تو نفس کا ہی پتہ نہیں کہ نفس کدھر ہے. تو منطق اور فلسفے میں گھوم گھوم کے خود گمابڑ ہو گیا ہے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس لیے صحابہ نے نفس پر محنت زیادہ کی ہے. ذکر کے ذریعے نفس بنتا ہے. لا الہ الا اللہ سے لطائف جاری ہوتے ہیں، اللہ سے جاری ہوتے ہیں. حضور نے فرمایا میرے دل کا ذکر اللہ ہے. وہ لوگ بہترین لوگوں میں جو زبان کی کروٹوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ذکر خفی کرنے والے جس کا ذکر فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا. یہ قلب کا ذکر ہے، اور قلب کے اندر ایک مقام آتا ہے، اس کو تصوف، اس کو کہتے ہیں انا. اس میں اللہ اور بندے کے سوا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا سیکھو، ایک دفعہ کر کے گزر جاؤ، پھر ٹوٹتے پوٹتے لوٹ کر ضرور آؤ گے. کیوں کہ جو بڑھیا والی پیتا ہے اسے گھٹیا والی بھی اچھی نہیں لگتی. گرتا ہے کبھی کبھی. وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو یاد آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے. لوٹ کر آنے کا راستہ سکھاتا ہے تصوف آپ کو. کبھی بھٹک جاؤ تو صحیح راہ پہ لانے کا طریقہ ہے. جتنے بھی بھول بھلیوں میں پڑ جاؤ، دل کے نور سے جس نے کلمہ پڑھا ہو وہ چاہے کہیں بھی چلا جائے واپس لوٹ کر ضرور آئے گا. یہ ضرور آئے گا. کیوں؟ جس کے دل نے ایک دفعہ اللہ کا نام لیا اور اس کی حلاوت کو محسوس کیا، قسم خدا کی یہ کبھی ضائع نہیں ہو سکتا. لگا لے زور. ایسے ہی بندوں کے بارے میں ان کا اللہ نے فرمایا کہ شیطان کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا.
ایمان لے کے جائیں گے. کیوں؟ تو جتنا بھی لے جائے اینڈ میں آگے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آپ کو جی لطائف کا ذکر کیا ہے؟ تیری زبان کو روکا جا سکتا ہے، ہر چیز کو روکا جا سکتا ہے، مگر ہم کہتے کیا ہے؟ اب ہم نے کیا کیا اس میں تصوف میں، جب آپ کسی بزرگ کے فرشتے آتے ہیں تو آپ کے لطائف جاری ہوتے ہیں. اللہ 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 کہتے ہیں نا، ذکر کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ. یہ پہچان ہوتی ہے جس سے دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے، اسے دیکھ کر تمہیں اب کیا ہے اندر کا ذکر شروع ہو گیا، خود بخود شروع ہو گیا. یہ اب شر ہے، اب یہاں خیر بھی اور شر. اب موت کے ٹائم میں دو چیزیں، جب شیاطین ہوتے کبھی جادو ہوتا خود بخود لطائف جاری ہو جاتے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پروٹیکشن شروع ہو جاتی ہے اب کی. اب موت کا وقت جب آتا ہے تو دو کام ہوتے ہیں. پہلے ابلیس آتا ہے تو جیسے ابلیس آئے گا یہاں سے شروع ہو جائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا، وہ دفعہ. پھر جیسے ہی ملک الموت اور فرشتے آئیں گے شروع ہو جائے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے. یاد رکھو یہ تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، مخلوق کے ساتھ نہیں ہے، اور اللہ جسے دے دیتا ہے اس سے لیتا نہیں ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. یہ دیکھو یہ اللہ نے ہبہ فرمایا ہے، یہ دعا سکھا رہا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ربنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. دینے والا ہے وہ، دے رہا ہے، ہدیہ کرتے رہو، ہبہ کر رہا ہے تمہیں. یہ ہم لیتے نہیں، ہماری محنتوں کا پھل نہیں ہے بھائی، اللہ نے ہمیں ہبہ کر دیا ہے. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. یہ دعا پڑھنے سے ایمان مضبوط رہتا ہے، کلمہ پڑھنے سے تازہ رہتا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتكفر بعطائك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لی شأنہ کلہ ولا تکن الی نفسی طرفۃ عین. یہ دعائیں پڑھا کرو. اس لیے حسن حسین کو معمول بناؤ، مناجات مقبول کو، دلائل الخیرات کو، ذریعۃ الاصول الی جناب الرسول. درود شریف کیا ہے؟ ذریعہ اصولی. آپ کو اس کو پڑھو، ایک ہفتے میں ایک یہ ختم کرو، ہفتے میں دوسرا ختم کرو، تیسرا، 4 ہفتے، ایک مہینے میں 4 ہفتے ہیں، اور 4 ہفتوں میں آپ یہ کتاب ختم کر سکتے. فی النور کو تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھا کرو، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنا وہ بنا لو، اوڑھنا بچھونا بنا لو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمہ جاری، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. 12 برج، اس کا فساد ختم، بری ساعت ختم، اس کی خیر اللہ آپ کو دے گا. جسم کے اندر جتنے لطائف ہیں سب جاری ہوں گے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آج یہ چیز تک پہنچے، اس لیے صحابہ اس طرح محنت نہیں کرتے تھے، وہ صرف کلمہ پڑھتے تھے، ان کے پورے وجود کے لطائف چلتے تھے. ان پہ نگاہ کس کی پڑی تھی؟ اس پر نگاہ کس کی پڑی تھی؟ وہ حضور کی نگاہ پڑی ہے. کون سی نگاہ پڑی ہے؟ جو ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ صحابہ کو حاصل ہوئی، وہ نگاہ پڑی ہے. انبیاء کو تو مل گئی کیونکہ وہ نبی ہے، اللہ نے انبیاء کو محروم نہیں رکھا، اور حضور کے پیچھے امامت کری، اور سارے انبیاء پر بھی وہ نگاہ پڑی، اور سارے صحابہ پر بھی پڑی. یہ ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. شاذلی میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے.
اب سکھائیں گے آپ کو. ہمارا کام تھا لوگ سیکھ لے, کرنا سیکھ لے, صحابہ کی طرح ہم میں وہ فیض آ جائے. ہمیں صحابہ کا ذرہ فیض مل جائے, دنیا پہ راج کرو گی, دنیا پہ راج کرو گے, بے تاج بادشاہ بن جاؤ گے. اللہ ہم کاغذی صوفی نہیں بننا چاہتے, ہم تھوڑے بنے مگر کیفیاتی بنے. یہ اداکاری صوفی ہمیں نہیں آتی ہے, یہ لباس والی تصوف نہیں. تصوف حقیقت ہے, لباس ہو نہ ہو تب بھی یہ صوفی ہے. یہ تھوڑی کہ لباس اٹھ جائے اور صوفی ہے. پگڑی سر پہ ہو یا نہ ہو تب بھی مولوی ہو. خان صاحب والا کام نہیں ہو, یہ لو تم سر پہ رکھ لو. یہ مسئلہ کس طرح ہے گویا کہ کہتا وہ آگے اتنے بڑی پگڑی باندھا خوچے مسئلہ بتاؤ نا, ہم کو نہیں پتہ ہے. اتنا بڑا پگڑی باندھا ہوا ہے اور تیرے کو مسئلہ نہیں آتا. خان صاحب کہتے عقل نہیں, جتنی عقل خان صاحب میں کیجیے. اٹھایا پگڑی اس کے سر پہ رکھا, اب تم بتاؤ, تمہارا سر پہ رکھ دیا. سمجھ آئی؟ گر عیش خواہی جاویداں, عزت بخواہی در جہاں, این ذکر ہو ہر آباں, مشغول شو در ذکر ہو. یہ کس نے کہا؟ میں نے نہیں, یہ مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ کا. وہ بزرگ کہتا ہے, وہ فرماتے جس نے اکبر کا چڑھتا سورج غروب کیا ہے, جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا, اس کو تباہ و برباد کیا. یہ وہ گر عیش خواہی جاویداں, عزت بخواہی در جہاں, این ذکر ہو ہر آباں, مشغول شو در ذکر ہو. مشغول, مشغلہ نہیں بنانا چاہیے, شاغل نہیں ہونا چاہیے. دیوبندی بنے ہوئے اپنا کام کرو, بڑا وہابیوں کے مذاہب لوٹا کے تو انہیں پتہ نہیں کہاں کا دوسرا لے کر آ گیا ہے, باتیں کرتے ہو دیوبندی بنے ہوئے, کاغذی دیوبندی. کیوں؟ اگر یہ کسی اور کا نام لیں گے تو لوگ ان کو مانیں گے تھوڑی, اس لیے ہمارے دیوبند کی ٹوپیاں سر پہ رکھ کے دوسروں کی پرچار کرتے ہو. پہلے آپ نے, میں یہ نہیں کہتا, پہلے بولا ہے, میں کسی کو گمراہ نہیں کہتا. ہم کہتے ہیں اگر اور اعلیٰ ہے تو دیوبند سب سے اعلیٰ ہے. بس کیا ہے, اگر اور اعلیٰ ہے تو دیوبند سب سے اعلیٰ ہے. ہم نے تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم غلط, اس لیے چیزیں جوڑ کے ہم نے بھاگنا. اگر اور اعلیٰ تو دیوبند سب سے اعلیٰ. بس ہماری اتنی پرچار ہے. تم جو برسوں میں حاصل نہیں, حق میں کیا تاثیر ہے, یہ بھی آج تمہیں, جو چیز تم برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے, حق والا جلدی حاصل کر لیتے. یہی وجہ ہے کہ سادات کے بارے میں ایک بات لکھی ہے کہ جو شخص عام آدمی اتنے مجاہدے کرے اس کو وہ چیز نہیں ملتی, لیکن جب سید صحیح راستے پہ آتا ہے تو وہ منٹوں کے اندر اس کو پیتا ہے. یہ میراث ہے. ہمارے حق اور باطل کے فیصلے مت کرو, اپنے کرو. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ دعائیں. بے نسلوں اپنی فکر کرو, جن کی نسل ہے اس کو, ان کو مت بتاؤ. جن کی نسل کا پتہ نہیں وہ اپنی فکر کرے. ہماری نسل کی بھی پتہ, اللہ کا شکر نسبت کی بھی پتہ ہے. امید رکھتے ہیں انشاءاللہ صحیح ہے. ہم تو ایک بات جانتے ہیں, ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے
کہ اے اللہ تو نے جنت بنائی، تو اس سے بے نیاز، فرشتوں کو اس کی ضرورت نہیں، کافر پہ تو نے حرام کر دی، تو مسلمان کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے؟ مسلمان کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے؟ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اگر ایک کوڑے کی جگہ بھی مل جائے تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے، ایک کوڑے کی جگہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں وہاں کا جو کوڑا اس پوری دنیا سے بڑا ہے، یعنی ایک درخت جو سبحان اللہ پہ لگتا ہے، کس پہ؟ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 500 سال عربی گھوڑا اس میں دوڑے، کتنا؟ 500 سال، تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک سبحان اللہ پہ تو ایک درخت، تو پھر جس نے کتنے سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس کے کتنے درخت ہوں گے؟ تو اس ایک درخت کا سایہ اتنا ہے کہ 500 سال کا جو گھوڑا جب دوڑتا ہے 70 کلومیٹر ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنی دنیا، اگر 5 سال کے اندر تیری زمین آر پار کر دے۔ آج کل تو جہاز کا سفر ہے، تو جنت میں 500 سال عربی گھوڑا دوڑے گا تو ان کی رفتار بھی تو پھر جہازوں سے بھی زیادہ تیز ہونی چاہیے، تو سال اگر جہاز لگائے گا تو دنیا سے آر پار نہیں، وہ تو 2-3 دن میں آر پار ہو جائے گا۔ تو اتنی زمینیں چاہیے ہوں گی صرف اس جنت کے لیے، تو اس جنت کا درخت تم یہاں برداشت نہیں کر سکتے، تم اللہ سے وہاں کی نعمتیں یہاں مانگتے ہو، کچھ عقل کرو، کچھ۔ اس کا صلہ اللہ نے آخرت میں رکھا ہے اور اللہ ہمیں دے گا، لیکن ذاکرین کے لیے ایک الگ سے دروازہ ہے، بالکل الگ الگ۔ ہماری پراپرٹی وہاں بھی ہے، پورا ایک دروازہ، انشاءاللہ اسی سے جائیں گے۔ ذاکرین کے لیے ادھر سے آئیے۔ دیکھو علماء کا دروازہ ہے، بتاؤ نا۔ اب یہ کہتے ہیں ہم بھی ذاکرین ہیں، پھر ادھر آ جاتے ہیں، ہمارے والے کو نہیں مانتے جو ذاکرین، مگر اپنے کو ادھر ڈال دیں گے، مول پڑھاتے ہیں، ہر جگہ اپنے آپ ٹانگ گڑا دیتے ہیں۔ تم لوگ ادھر تو آتے ہو مگر صوفی کو ادھر نہیں آنے، نہیں تم مولوی نہیں ہو مگر ہم ذاکر ہیں۔ ایسا نہیں کرو بھائی، ہماری سند عالی ہے، ہماری سند عالی ہوتی ہے، صوفی تصوف کی سند عالی ہے، یہ باتیں یاد رکھو، اور اکابر نے اس کو مانا ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر عثمان حضرت علی تک صوفیہ کی سند جاتی ہے، یہ بھی جاتی ہیں، مگر مشہور یہ ہے، وہ ایک روایت ہے، مگر یہاں پوری کی پوری نسبت ہے، ایک روایت میں اور نسبت میں فرق ہوتا ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رحمت سے سب یہ شعبے ہمارے دین کے ایک دوسرے کی قدر اور احترام کریں، تو ایسی کبھی تفریح اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ ثابت کرے، یہ نہیں کہ تمہارے اعلیٰ ہونے کا انکار کر رہے، ہم تمہیں کالا نہیں کہہ رہے، ہم تمہیں اعلیٰ ہی کہہ رہے ہیں، کالوں کو ہم اعلیٰ نہیں مانتے، اور جو اعلیٰ ہے اس میں سب سے اعلیٰ ہم اپنے آپ لوگ ہم اپنے اس کو مانتے ہیں، سمجھ گئے؟ کالے اعلیٰ نہیں، اور جو اعلیٰ ہے اس میں سب سے اعلیٰ یہ ہے۔ میرا سلسلہ ہے اعلیٰ، میرا سلسلہ ہے پیارا، وہ شعر بڑا اس نے کیا ہے، گر تو پی چکا ہے پھر بھی ہے، گر پی چکا ہے پھر بھی پیے، پینے کی یہ جگہ ہے، گر پی چکا ہے پھر بھی ہے، گر پی چکا ہے پھر بھی پینے کی یہ جگہ ہے، میرا سلسلہ ہے اعلیٰ، میرا سلسلہ ہے پیارا، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہے،
وہ بقول مولانا قاسم کہتا ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پاس ہے، ہم ولی ہیں کہتے ہیں۔ ہم نے متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ہم نے ولی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور۔ اللہ میں ولی بول رہا ہے ایمان والوں کو۔ ہم نے متقی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، ولی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ولی معصوم نہیں ہوتے ہمارے ہاں، سمجھ گئے؟ کیونکہ ولی کو ہم معصوم عند الخطا نہیں مانتے۔ جن کے ہاں معصوم ہے ان کے ہاں ولایت سے بندہ خارج ہو سکتا ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں معصوم عند الخطا نہیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، کتنے بجے نماز؟ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو کامیاب فرمائے، یا اللہ امن و امان کے ساتھ سارے مسائل حل فرمائے، یا اللہ فوجیوں مولیوں کو ملا دے، دونوں میں باہمی محبت عطا فرما، یا اللہ جتنے کی میں بگاڑ ان کو ختم فرما، سیاستدانوں کی اصلاح فرما، ان انڈوں سے ہماری جان چھڑا، آمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ پیر نصیر الدین صاحب کا انتقال ہو گیا، ہمارے ساتھ میڈیا میں بھی آئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قبر کے سوال جواب آسان فرمائے، آخرت کی تمام منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔